جرمنی ایٹمی طاقت نہیں ہے۔ جرمنی کے پاس سلامتی کونسل میں ویٹو پاور بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس چین اور امریکہ کی طرح ایئر کرافٹ کیریئر ہیں اور نہ ہی ایٹمی آبدوزیں۔ اس کا رقبہ اور آبادی دونوں پاکستان کے رقبے سے آدھے سے بھی کم ہیں۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے کئی اہم معاہدوں میں جرمنی کو ضامن بنایا جاتا ہے؟ جیسے کہ ایران سے جوہری ڈیل کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں۔ جرمنی کی وہ کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے اسے اتنی اہمیت حاصل ہے؟ یہ بھی جانیں گے جرمنی کی کمزوریاں کیا ہیں۔ میں ہوں محمد معصوم ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں MR ہسٹورک سیریز۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ سب سے پہلے جرمنی کی ملٹری پاور کو دیکھتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اتنا طاقتور تھا، اس نے تنہا پورا یورپ، روس اور امریکہ سے ٹکر لے لی تھی۔ لیکن اب جرمنی کے ملٹری مسلز پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جرمنی نے اپنے 2 بڑے دشمنوں کو دوست بنا لیا ہے۔ اس لیے اب برلن کو پہلے جیسی فوجی طاقت ضرورت نہیں رہی۔ اس کے ہمسایہ ممالک فرانس اور پولینڈ جرمنی کے بدترین دشمن تھے۔ فرانس اور جرمنی کی دشمنی اتنی شدید تھی کہ تاریخ میں 2 بار جرمنی نے فرانس کے کیپٹل پیرس پر قبضہ کر لیا تھا۔ جرمنی اور پولینڈ کی سرحدوں پر فوجی جھڑپیں معمول کی بات تھیں۔ لیکن آج یہ تینوں ممالک دوستی کی مثال ہیں اور خوشحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں عالمی جنگوں میں خوفناک تباہی سے سبق سیکھتے ہوئے جرمن قوم نے یہ طے کر لیا کہ وہ جنگ سے دور رہیں گے۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے جرمنی نے براہ راست کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی، البتہ صرف نیٹو کا رکن ممالک ہونے کی وجہ سے اسے چیلنج اور افغان جنگ میں شریک ہونا پڑا تھا۔ لیکن یہ برائے نام تھی کیونکہ اس میں جرمن فوج کی بہت کم فوج نے شرکت کی تھی۔ یہی وجہ ہے جرمن فوج براہ راست جنگ کے تجربے سے محروم ہے۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر اگر ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھیں تو جرمنی اب بھی بڑی طاقت ہے۔ جرمنی دنیا کی 9ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ چین تیسرے، انڈیا چوتھے اور پاکستان 13ویں نمبر کی طاقتیں ہیں۔ جرمنی کے پاس 698 لڑاکا طیارے ہیں۔ اس کی فوج صرف 2,10,000 جوانوں پر مشتمل ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی فوج ہے، لیکن اس کا دفاعی بجٹ 39 ارب ڈالر سے زائد ہے، یعنی پاکستان سے تقریباً 4 گنا زیادہ۔ جرمنی کے دنیا کے ساتھ تعلقات مثالی ہیں۔ اس کا پاسپورٹ دنیا کا دوسرا بڑا پاسپورٹ ہے، طاقتور پاسپورٹ ہے، کیونکہ جرمنی کے شہریوں کو 188 ممالک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یا انہیں ایئرپورٹ پر ہی ویزا مل جاتا ہے۔ جرمنی کے اوپر صرف ایک رینک ہے جس میں جاپان اور سنگاپور شامل ہیں۔ یہ وہ اقوام ہیں جنہیں 189 ممالک میں ویزا فری انٹری ملتی ہے۔ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا میں تیسرا بڑا کمزور پاسپورٹ ہے۔ اس کے شہریوں کو 33 ممالک میں ویزا فری انٹری ملتی ہے۔ پاکستان کے بعد صرف افغانستان اور صومالیہ جیسے ممالک ہیں، جبکہ انڈیا کے پاسپورٹ پر 59 ممالک میں ویزا فری انٹری مل سکتی ہے۔ سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو فرانس کی طرح جرمنی بھی یورپی یونین کا بانی رکن اور نیٹو کا حصہ ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ عالمی سطح پر اس کے مفادات کو نقصان پہنچانا کسی سپر پاور سے ملک کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں دنیا میں ویلیویبل ایکسپورٹس گاڑیوں کی ہوتی ہے۔ جرمنی دنیا کی انتہائی مہنگی اور لگژری گاڑیاں تیار کرتا ہے، جیسا کہ مرسیڈیز، BMW اور Audi۔ 2017 میں جرمنی نے صرف کار ایکسپورٹ سے $157.4 بلین